اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن، کہ ضرور بالضرور تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، دو مرتبہ، ولتعلن، اور ضرور بالضرور تم بلندی حاصل کرو گے، عروج پاؤ گے، علوا کبیرا، بہت بڑی بلندی یا بہت بڑا عروج۔ آیت نمبر 2 سے ذکر شروع ہوا ہے بنی اسرائیل کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 4 میں اور اس کے بعد کی 3 آیات میں بنی اسرائیل کے کچھ اہم حالات اور واقعات کو ارشاد فرمایا ہے۔ اسرائیل یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ تو ان کے 12 بیٹے تھے، پھر ان سے آگے جتنے بھی ان کی اولاد کے لوگ پیدا ہوئے بنی اسرائیل کہلائے، اور پھر وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر مذہبی لحاظ سے تقسیم ہو گئے۔ زیادہ تر یہود پر بولا جانے والا یہ کلمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یعنی تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم ضرور بالضرور 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور بہت بڑی بلندی اور عروج پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اس کے علم میں ہے، وہ صرف ماضی سے واقف نہیں ہے، صرف حال سے واقف نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں کیا ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بھی بخوبی پتہ ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کیا ہوگا مستقبل کے اندر، فلاں وقت میں کیا ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی ہے، سنا دی ہے، حکم صادر کر دی اس لیے یہ ہوگا، نہیں، وہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر ارشاد فرما دی، بتا دیا کہ بھئی یہ ہوگا مستقبل کے اندر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اختیار دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تیری مرضی ہے کہ تو شکر گزار بن یا ناشکرہ بن۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کچھ نہ کچھ، اس کی بنیاد پر یہ اچھا بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے، زمین کے اندر اصلاح کے عمل کو بھی جاری رکھتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات فساد بھی برپا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ان کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مستقبل کے اندر تم زمین میں ضرور بالضرور فساد کرو گے۔ ان کو پہلے بتانے کی وجہ اور ہمیں قرآن پاک میں بتانے کی وجہ اہل علم نے ذکر فرمائی ہے، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو سکے کہ وہ کس روش پر چلنے والے لوگ تھے، کس روش کو اختیار کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا طرز عمل کیا تھا، تاکہ ہمارے لیے اس سے بچنا آسان ہو جائے۔ اور ان کو قبل از وقت بتانے کی وجہ یہ ہے، ان کو پہلے بتا دیا جائے کہ یہ کچھ تم نے کرنا ہے، اگر بچ سکتے ہو تو بچ جانا، اگر بچ جاؤ گے تو پھر اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے، اور اگر تم یہ فساد والی راہ پر چلو گے پھر اللہ کی پکڑ میں بھی آؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ان کو پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تم زمین میں ضرور بالضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ اب یہ 2 مرتبہ فساد، اس کی تعیین نہ قرآن پاک میں نہ احادیث میں۔ تاریخ کے اندر مفسرین بہت ساری باتوں کا ذکر کرتے ہیں، اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو کئی مرتبہ کا ان کا فساد ہمیں قرآن پاک میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر کتنے بڑے بڑے انہوں نے فسادات کیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، موسیٰ جی تب تک ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ اللہ کو ہمارے سامنے نہ دکھا دیں۔
آپ یہ کام کریں، یہ کام کریں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بچھڑے کو اپنا معبود بنانے کا تقاضا کر دیا۔ پھر اسی طرح بعد کے کتنے فسادات ہیں، انبیاء کا قتل، نیک لوگوں کا قتل، خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا، حالانکہ تورات کے اندر ساری تعلیمات موجود ہیں، ساری علامات نشانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک، تو مقصد یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ تک محدود نہیں ہے۔ اب یہ 2 مرتبہ کون سا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں بہتر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے ان کو دعوت دی، پیغام دیا، سمجھایا، تو یہ کسی حد تک چلتے رہے، اکثر و بیشتر فساد بھی کر دینا۔ کہا چلو آؤ ارض مقدس میں داخل ہوتے ہیں، مصر سے نکلے ہیں، شام میں چلتے ہیں، اور اس ارض مقدس کے اندر جانے کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس کی ہمیشہ خواہش رہی کہ اللہ میں وہاں چلا جاؤں، شام میں، پاکیزہ سرزمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخری وقت میں بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کے باہر موت نہ دینا۔ وہ جب وادی تیہ کے اندر 40 سال تک یہ بنی اسرائیل سر پٹکتے رہے، حیران سرگرداں پھرتے رہے، سزا ملی نا، کہا اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کر دے گا، یہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو وہاں پر سرگرداں پھرنے کی سزا دی۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اس وقت بھی خواہش تھی کہ اللہ میں بالکل ارض مقدس میں ہی چلا جاؤں، وہیں پر جا کر میری وفات ہو۔ پھر وہاں پر اس کے قریب پہنچے تو صحیح بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا، اتنا قریب ہو گئے کہ پتھر پھینکے نا، یعنی بالکل بوڑھا آدمی، بزرگ، کمزور، لاغر، وہ پتھر جا کر ادھر جا گرے، اتنا قربت بیت المقدس سے پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو اپنے پاس بلا لیا، وفات پا گئے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے آہستہ آہستہ انہوں نے پھر عروج پایا۔ یہ جو قوم تھی چونکہ آزادی کے اندر رہی، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں بھی عطا فرما دیں، ٹھیک ہے، آزاد تھے، فتوحات کرتے، سارا سلسلہ چلتا۔ آخر کار ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جس وقت نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، پھر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب خرابیاں، بگاڑ اور فساد، وہ سارے کا سارا سلسلہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ وہ کون تھے اس کے بارے میں بھی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن مسلط کیے، اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے، وہ ان کے گھروں تک داخل ہو گئے۔ خباثت تو ان کی اپنی طرف سے ہوئی نا، پہلے گناہ، ظلم، زیادتی، فسادات، بگاڑ زمین کے اندر، پھر دشمن مسلط ہوا، اس دشمن نے ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو اپنی گرفت میں، اپنی قید میں لے لیا، گھروں پر قابض ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ دوبارہ سے سلسلہ چلا، ان کو سمجھ آئی۔ پھر وہ واقعہ جو سورہ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اینڈ پر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، کوئی ہم میں سے چنو، کوئی بادشاہ، تو جناب ہم اس کے پیچھے ہو کر اپنے دشمن سے لڑیں، اپنے گھر، اپنی املاک تو واپس لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے مقرر کیا، چلتے چلاتے داؤد علیہ السلام کا پھر انتخاب ہوا۔ انہوں نے دشمن کا جو بادشاہ تھا نا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا نبی اور رسول بنا لیا، حکومت بھی عطا کر دی۔ ان کے بعد ان کے لخت جگر سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ جناب آئے، اور ان کی حکومت تو وہ تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یا اللہ میرے بعد بھی کسی کو نہ دینا، ٹھیک ہے نا، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا کر دے کہ میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ پھر اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، ان کے اندر پھر دوبارہ سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اسی طرح سے پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ 2 مرتبہ کا فساد واللہ تعالی عالم، یہ بہت بڑا فساد تھا، جس کے نتیجے میں دشمن ان کے گھروں میں داخل ہو گیا، اور ان کو ملی ہوئی حکومتیں، سلطنتیں، فتوحات، وہ سب اللہ تعالی نے واپس لے لیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ امیری سے غریبی کے اندر آ گئے، حکمران تھے محکوم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام
کا دور، پھر اس کے اندر دیکھیے آپ کہ ان کے اندر اتنا بگاڑ، اتنی خرابیاں، انبیاء کو قتل کرتے، نیک لوگوں کو شہید کرتے۔ اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے بارے میں کہہ دیا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، وہ جو مریم کا بیٹا ہے نا عیسیٰ مسیح، اس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اس قدر ان کے اندر بگاڑ اور خرابی پیدا ہوئی، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بارے میں ان کو پہلے ہی آگاہ کیا۔ تو یہ مختصراً اس کی اروداد ہے جو ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو آگے فرمایا فَإِذَا، پھر جب جاء آیا وعد وعدہ اولاہما، ان دونوں میں سے ایک کا یا پہلا، یہ 2 مرتبہ کا تھا نا کہ تم زمین میں ضرور بالضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے، ابھی اللہ نے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اب جب پہلے وعدے کا وقت آیا، بعثنا، تو ہم نے بھیجا، علیکم، تم پر، عبادن، بندوں کو، لنا، اپنے بندے تمہارے اوپر بھیج دیے، اولی بأس، جنگ والے، شدیدن، سخت، بڑے ہی جنگجو، شدید لڑائی لڑنے والے۔ جب لڑائی کی انہوں نے، فجاسو، پس وہ داخل ہو گئے، گھس گئے، خلال الدیار، گھروں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر تک داخل ہو گئے، گھروں پر قابض ہو گئے، زمین ان کی انہوں نے ہتھیا لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو جس سے چاہے جب چاہے کام لے سکتا ہے۔ حالانکہ وہ دشمن تھے بنی اسرائیل کے، اللہ نے ان کو بھی کہا کہ وہ بھی ہمارے ہی بندے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے ان بندوں کو ان کے اوپر مسلط کیا، حالانکہ یہ دعوے دار تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ پوچھا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تم جو اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، پھر تو تمہارے اوپر عذاب آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ عذاب بتا رہا ہے کہ تم اتنے بھی اللہ کے چہیتے لاڈلے نہیں ہو، تم کہتے ہو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بل انتم بشر ممن خلق، جس طرح اللہ کی باقی مخلوق ہے نا، تم بھی مخلوق ہو، انسان ہو، بشر ہو، اور اللہ کا یہ قانون ہے جو بھی فساد کرے گا، گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ تو یہاں پر بتا دیا جب پہلا وعدے کا وقت آیا، انہوں نے زمین میں فساد مچایا، تباہی، بربادی، قتل اور زنا اور شراب کا اہتمام، کوئی گناہ ایسا نہیں جو ان میں نہ پایا جاتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، وہ ان کے گھروں کے اندر تک داخل ہو گئے۔ وَكَانَ، اور تھا، وعدن، وعدہ، مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا۔ ثم، پھر، رددنا، ہم نے لوٹایا، لکم، تمہارے لیے، پھر ہم نے پلٹا دیا، یعنی حالات اب بدلنا شروع ہو گئے، لکم، تمہارے لیے، الکرۃ، غلبہ، دوبارہ سے ہم نے تمہیں غلبہ عطا کر دیا، علیہم، ان پر، جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا ہے، تفصیلات تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے غلبہ دے دیا، اب دوبارہ پھر غالب ہو گئے، فاتح بن گئے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں واپس لی تھیں وہ اللہ نے دوبارہ عطا کر دیں، دشمن جو ہے نا وہ مغلوب ہو گیا، اب یہ غالب آ گئے، اب ان کو غلبہ مل گیا۔ اور مزید وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بہت عطا کیا، امددنا، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، امددنا اسی سے ہے کہ بہت لمبا، یعنی بہت فراخی، بہت وسعت تمہیں عطا کر دی، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، مال بھی بہت زیادہ، بیٹے بھی بہت زیادہ، افرادی قوت بھی بہت ہے، مال کی بھی بڑی فراوانی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بنا دیا، اکثر نفیرا، تعداد میں سب سے زیادہ، اکثر سب سے زیادہ، نفیرا، نفری کہتے ہیں نا، اسی سے ہے، یعنی تمہاری بہت زیادہ نفری بن گئی، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ تعداد انسانوں میں وہ تمہاری ہی تھی، اتنی وسعت آ گئی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر کیا کیا جو اگلی بار آئی، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلی آیات میں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو فیصلہ سنا دیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں ضرور بالضرور 2 بار بہت بڑا فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور بالضرور بہت بڑی بلندی حاصل کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا،
بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو مسلط کر دیا، بھیج دیا۔ فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں کے اندر تک داخل ہو گئے، گھس گئے۔ وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا وعدہ ہے پورا ہو کر رہنے والا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ لوٹا دیا، تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہیں مالوں اور بیٹوں کے ساتھ بہت زیادہ وسعت فراوانی عطا کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد کو بہت زیادہ کر دیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔